میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ احد میں، جب وقتی طور پر مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے احد پر، اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے، اس میں ابو سفیان تھے اور خالد بن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس نے کہا تھا اعلی حبل، لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے بڑا بھی ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن نے نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لکم، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ مکے سے بڑے بڑے شہر تھے، ان سے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں۔ تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، برے اعمال اس کے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں، میری تہذیب، طریقتکم المثلی، تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر، مثالی کلچر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ ان دونوں میں ظاہر بات ہے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی، وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ صدق اللہ العظیم۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو، جھاگ اتارا جا چکا ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے، تمام پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ بھلا یہ لوگ کمن ہوا خالد فی النار، بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہے آگ میں، جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، جو ان کی اتلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی، خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا، منافقت تھی، ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا
کیا کہا انہوں نے؟ اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے؟ یہ اوت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ دیا؟ یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ ہے، اب نکلنا ہے، قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے، ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے، اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمایا ہے۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک۔ فقد جاء اشراطھا، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا، میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، تو اب آپ کے بعد تو قیامت ہی آنی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ آ جائے گی ان پر دھمک آ جائے گی، آ دھمکے گی، تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے صیغے میں، اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی وساطت سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے، اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق با اللہ کی شدید، اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا، اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی، بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے، تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں، سپاہی بھی لڑتا ہے، لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلنک کا ٹیکہ ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا، چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے۔ اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے، تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا آپ تقصیر کا بھی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، بازگشت تمہاری کہاں ہے، اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی آخرت، بہشت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی۔ یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی، کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی، اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت
کہ اب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو، شاید نازل نہیں ہوئی۔ اذن کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی، لیکن سورہ حج کو بھی بعض حضرات چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو، اگر وہ رائے صحیح ہو۔ باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، انیشیٹو حضور نے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے، ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے 4 مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے، 8 مہمات ہیں کل بدر سے پہلے، جن میں سے 4 میں آپ نے بھی شرکت فرمائی، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے 8 ہیں مہمات، جن میں سے 4 سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے، مسلمانوں کو آپ نے بھیجا، اور 4 غزوات ہیں۔ جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے، اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی۔ اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا، اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا، زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے، ان کی تو شہرت تھی وہ، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا۔ یہ چیزیں چونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا، مکے میں ستایا، مارا پیٹا، وہ تھے اپنی جگہ۔ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اس پر یہ لوگ جو تھے، جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے ابھر رہے تھے، تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی ذاتی رائے سے۔ ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے، تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے۔ لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمۃ، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وذکر فیہا القتال، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ دلیل ان کی ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے تھے کہ آیت اترے، کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے، اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو افسوس ہے ان پر، بربادی ہے ان کے لیے۔ طاعۃ وقول معروف، دیکھو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر، طاعۃ وقول معروف، ہاں کوئی مشورہ دینا ہے، بھلی بات کہنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہو، اچھی بات کہہ سکتے ہو، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے، اس کو اگر یہ سچا کریں گے، ثابت ہوں گے سچے، تبھی ان کی خیریت ہے، تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس آیت کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے، کہ تم ذرا سوچو، اگر جس حال میں اس وقت تم ہو، اگر تمہیں حکومت مل جائے، تم والی بن جاؤ، تمہیں یہاں اقتدار مل جائے اس جزیرہ نما عرب میں، تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے، ابھی ایمان لائے تھے، ان کی تربیت تو نہیں ہوئی، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے۔ آخر غزوہ احد میں 1/3 نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے۔ اگر اس حال میں تمہیں کہیں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارشت میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں، کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے، ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت، خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق،
اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے کہ اصلاح کے اور فساد ہو جائے. اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاجر تھے، انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا، لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو پھر دین بدنام ہو جائے گا. یہ ہے مضمون کہ جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندن بنو گے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تولیتم، مطلب اگر تم منہ موڑ لو گے، قتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے. لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون، یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، شیخ الہند کا ہے. پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں. مجھے اسی سے اتفاق ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر کریں، اس کے بین السطور بھی تو پڑھیں. غلبہ دین کی جد و جہد میں یہ سارے مراحل آنے والے ہیں، یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا، سورہ عنکبوت میں آ چکا تھا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ تو صاف کھول دے گا، واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں. اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے. تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو. الشیطان سول لہم، شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے. واملی لہم، اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا ہے، لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر. ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں، تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا، کفار کو اور یہود کو. تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا، دلوں میں وہ مرض تھا، وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی. وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے، ان سے جا کر ان کا سنطیعکم فی بعض الامر، کہ دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں، وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے، لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے، کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں، اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا كَانُوا نَسْتَهْزِئُونَ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کی یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے، حبط کر دیے. یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا.
وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے؟